یہ حقیقت ہے کہ جب مزدوروں سے 16 گھنٹے جانوروں کی طرح کام لیے جائے، تنخواہ یا اجرت برائے نام دی جائے اور ٹائم کا تصور نہ ہو، دوران ڈیوٹی اگر مر جائے تو اس کا ذمہ دار بھی خود مزدور ہو، اس کے تمام اخراجات بھی مزدور کے ہی ذمہ ہوں، زخمی ہونے والے مزدور کے علاج کے لیے بھی مل یا فیکٹری وغیرہ کی طرف سے سہولت کا کوئی قانون نہ ہو، مزدور کی ملازمت کا فیصلہ بھی مالک کے رحم و کرم پر ہو، چھٹی کا کوئی تصور نہ ہو، چھوٹی چھوٹی وجہ پر جھڑکیں اور تشدد مزدور کا نصیب بن جائیں تو ایسے میں کب تک کوئی برداشت کرے گا؟ کہیں نہ کہیں تو اس ظلم کے خلاف آواز اٹھے گی، بلکہ ظلم کے خلاف آواز کو بلند ہونا چاہیے، کیونکہ ظلم سہنا بھی ظالم کی حمایت کرنا ہے۔ ایسے ہی ظلم کے خلاف مزدوروں کی ایک آواز 1 مئی 1886 میں امریکہ کے صنعتی شہر شکاگو میں گونجی، جو بعد ازاں ایک تحریک کی شکل اختیار کر گئی۔ 16 گھنٹے کام کرنے والے مزدوروں میں 8 گھنٹے کا نعرہ بہت مقبول ہوا۔ یہ آواز ایک روایتی آواز نہ تھی، بلکہ یہ 1200 فیکٹریوں کے 3.5 لاکھ سے زائد مزدوروں کی آواز تھی، جس نے پوری سامراجی طاقتوں اور سرمایہ داروں کو ہلا کر رکھ دیا۔ ہڑتال سے نمٹنے کے لیے جدید اسلحہ سے لیس پولیس کی تعداد شہر میں بڑھا دی گئی۔ یہ اسلحہ اور دیگر سامان پولیس کو مقامی سرمایہ داروں نے مہیا کیا تھا۔ پہلے روز ہڑتال بہت کامیاب رہی، دوسرے دن یعنی 2 مئی کو بھی ہڑتال بہت کامیاب اور پرامن رہی۔ تیسرے دن ایک فیکٹری کے اندر پولیس نے پرامن اور نہتے مزدوروں پر فائرنگ کر دی، جس کی وجہ سے 4 مزدور ہلاک اور بہت سے زخمی ہو گئے۔ اس واقعے کے خلاف تحریک کے منتظمین نے اگلے ہی روز 4 مئی کو ایک بڑے احتجاجی جلسے کا اعلان کیا۔ اگلے روز جلسہ پرامن جاری تھا، لیکن آخری مقرر کے خطاب کے دوران پولیس نے 4 فائرنگ کر کے بہت سے مزدور ہلاک اور زخمی کر دیے۔ پولیس نے یہ الزام لگایا کہ مظاہرین میں سے ان پر گرینیڈ سے حملہ کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے ایک پولیس اہلکار ہلاک اور کئی زخمی ہو گئے ہیں۔ اس حملے کو بہانہ بنا کر پولیس نے گھر گھر چھاپے مارے اور بائیں بازو اور مزدور رہنماؤں کو گرفتار کر لیا گیا۔ ایک جعلی مقدمے میں 8 مزدور رہنماؤں کو سزائے موت سنا دی گئی، جن میں البرٹ پارسن، آگسٹ پائس، ایڈلف فشر اور جارج اینجل کو 11 نومبر 1887 کو پھانسی دی گئی۔ لوئس لنگ نے جیل میں خودکشی کر لی اور باقی تینوں کو 1893 میں معافی دے کر رہا کر دیا گیا۔ مئی کی اس مزدور تحریک نے آنے والے دنوں میں طبقاتی جدوجہد کے متعلق شعور میں انتہائی اضافہ کیا۔ ایک نوجوان لڑکی ایما گولڈ نے کہا کہ مئی 1886 کے واقعات کے بعد میں محسوس کرتی ہوں کہ میرے سیاسی شعور کی پیدائش اس واقعے کے بعد ہوئی۔ البرٹ پارسن کی بیوہ لوسی پارسن نے کہا کہ دنیا کے غریبوں کو چاہیے کہ اپنی نفرت کو ان طبقوں کی طرف موڑ دیں جو ان کی غربت کے ذمہ دار ہیں، یعنی سرمایہ دار طبقہ۔ جب مزدوروں پر فائرنگ ہو رہی تھی تو ایک مزدور نے اپنا سفید جھنڈا ایک زخمی مزدور کے خون میں سرخ کر کے ہوا میں لہرا دیا۔ اس کے بعد مزدور تحریک کا جھنڈا ہمیشہ سرخ رہا۔ 1889 میں ریمنڈ لیون کی تجویز پر 1890 میں 1 مئی کو یوم مزدور کے طور پر منانے کا اعلان کیا گیا۔ اس کے بعد یہ دن عالمی یوم مزدور کے طور پر منایا جانے لگا، سوائے امریکہ، کینیڈا اور جنوبی افریقہ کے۔ جنوبی افریقہ میں غالباً نسل پرست حکومت کے خاتمے کے بعد یوم مئی وہاں بھی منایا جانے لگا۔ مزدور اور دیگر استحصال زدہ طبقے کی حکومت لینن کی سربراہی میں اکتوبر انقلاب کے بعد سوویت یونین میں قائم ہوئی۔ اس کے بعد مزدور طبقے کی عالمی تحریک بڑی تیزی سے پھیلی اور 40-50 سالوں میں دنیا کی تقریباً نصف آبادی پر مزدور طبقے کا انقلابی سرخ پرچم لہرانے لگا۔ 1 مئی 1972 کو پاکستان کی حکومت نے پہلی مرتبہ باضابطہ طور پر سرکاری سطح پر 1 مئی کو محنت کشوں کا دن قرار دیا۔ تب سے اب تک ہر سال 1 مئی کو ملک میں عام تعطیل ہوتی ہے اور پاکستان کے تمام محنت کش دنیا بھر کے محنت کشوں سے مل کر اپنے ان ساتھیوں کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ اس روز دنیا بھر کے محنت کش شکاگو کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جلسے، جلوس، ریلیاں، سیمینارز وغیرہ منعقد کر کے اس عزم کا اظہار کرتے ہیں کہ جب تک دنیا سے استحصالی نظام کا خاتمہ نہیں ہو جاتا، ہماری جدوجہد جاری و ساری رہے گی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ محنت کشوں نے بہت سی کامیابی حاصل کی ہے۔ محنت کشوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کے تحت محنت کشوں کو درپیش مسائل کے تدارک کے لیے کوششیں کی جاتی ہیں، مگر 1886 سے آج تک مزدور اور سرمایہ دار طبقے کی جنگ جاری ہے۔ یہ حقیقت بھی اپنی جگہ اٹل ہے کہ دنیا بھر میں آج بھی مزدور انتہائی نامساعد حالات کا شکار ہیں اور دن بدن مزدوروں کی حالت خراب ہوتی جا رہی ہے۔ اب بھی کام کی جگہ پر حفاظتی آلات نہ ہونے کی بنا پر لاکھوں مزدور مر جاتے ہیں۔ لاکھوں کارکن مختلف جگہوں پر کام کرنے کی نوعیت کی وجہ سے بیمار ہو کر جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ اگر دینی اسلام پر نظر ڈالیں تو آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزدور کی سلامتی کے تمام تقاضے پورے کیے۔ اسلام میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دی جائے۔ اسلامی ملک ہونے کے باوجود پاکستان میں محنت کشوں کے حقوق استحصالی طبقے کے ہاتھوں پامال ہو رہے ہیں۔ پاکستانی محنت کش کمر توڑ مہنگائی، کم اجرت، تیل، بجلی، گیس وغیرہ جیسی روزمرہ کی اشیاء کی قیمتوں میں ہوش روبہ اضافہ، تعلیم و صحت کی ابتر صورتحال وغیرہ کا شکار ہے۔ دہشت گردی اور امن کی ناقص صورتحال نے زندگی جیرن کر کے رکھ دی ہے۔
मजदूरी के लिए अपने ही मुल्क किसी जगह जाने वाले मजदूरों को भी नहीं बख्शा जाता। चंद साल कबल बलूचिस्तान में मजदूरी करने वाले सराइकी मजदूरों को पंजाबी शिनाख्त करके फायरिंग करते हुए शहीद कर दिया गया। इंतहाई दुख के साथ कहना पड़ता है कि पाकिस्तान में आमरों, सरमायादारों और जागीरदारों ने पाकिस्तान को तकसीम दर तकसीम किया हुआ है। दौलत की गैर मुनसिफाना तकसीम ने अमीर को अमीर और गरीब को गरीब तर बना दिया है। चाइल्ड लेबर पर काबू नहीं पाया जा सका। हमारे मुल्क के बच्चे को मकरूज़ किया जा रहा है। अफसोस के मुल्की मईशत को मुस्तहकम करने वाले मजदूरों को दीगर बुनियादी सहूलियात तो दूर की बात है, इन्हें तो पीने का साफ पानी तक नहीं मिल सका। इन हालात में 1 मई का दिन मजदूरों के लिए हवा का ताज़ा झोंका और मायूसी के अंधेरों में सहर की नवीर है। 1 मई एक दिन नहीं बल्कि एक जिद्दोजहद, तहरीक और नज़रिए का नाम है। तो अपनी बात इस शेर के साथ ख़त्म करूँगा। तू कादिर और आदिल है मगर तेरे जहाँ में हैं तल्ख बहुत बंदे मजदूर के औकात।